عربی حروف تہجی، فتحہ زبر، کسرہ زیر، ضمہ پیش، آواز آ، آواز ای، آواز او، سکون، تشدید نہ پڑھے جانے والے حروف، تنوین نصب، دو زبر، تنوین جر، دو زیر، تنوین رفع، دو پیش، مد، اشباع، وصل، وقف، علامات وقف، حروف مقطعات، تلاوت کے چند قواعد۔ ان تصاویر کے نام مل کر پڑھتے ہیں: اشیاء، رئیس، مؤذن۔ ان تینوں ناموں میں ایک حرف مشترک ہے، وہ حرف کون سا ہے؟ جی ہاں، حمزہ۔ قرآن میں حمزہ مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ حمزہ کی یہ شکل تنہا اور عام طور پر لفظ کے آخر میں آتا ہے، جیسے جاء، اولیاء، آمنوا، یراؤون۔ کبھی کبھی یہ حمزہ نہ پڑھے جانے والے الف کے اوپر آتا ہے، جیسے اعوذ، امرت، مأکول۔ اس قسم کے مقامات جہاں حمزہ ای کی آواز رکھتا ہو، وہاں نہ پڑھے جانے والے الف کے نیچے آتا ہے، جیسے اذا، ان، الہ۔ اور کبھی کبھی یہ حمزہ نہ پڑھے جانے والے واو کے اوپر آتا ہے، جیسے مؤذن، مؤمن، مؤصدۃ۔ اور کبھی یہ حمزہ نہ پڑھے جانے والے یا کے اوپر لکھا جاتا ہے، جیسے قرئ البارئ، یبدئ۔ کبھی کبھی یہ حمزہ بغیر نقطے والی چھوٹی یا کے اوپر آتا ہے، جیسے خاطئۃ، ناشئۃ، شئنا۔ اس قسم کے مقامات جہاں حمزہ کے نیچے کسرہ ہو تو بغیر نقطے والی چھوٹی یا کے نیچے آتا ہے، جیسے یومئذ، عائلا، اولئک۔ پیارے بچوں، ہم نے تنوین کی تعریف میں بتایا تھا کہ تنوین وہ ساکن نون ہے جو پڑھا تو جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا۔ اب اگر اس قسم کے ساکن نون کے بعد کوئی ساکن حرف آ جائے تو اس کا پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو آسانی سے پڑھنے کے لیے نون ساکن پر کسرہ لگا دیں گے، جیسے برحمت ادخلوا، بغلام اسمه فسق اليوم، مثلا القوم۔ پیارے بچوں، قرآن میں 7 کلمات ایسے ہیں جو او کے ساتھ لکھے جاتے ہیں،
لیکن او پڑھا جاتا ہے وہ 7 کلمات یہ ہیں. اولی پڑھا جاتا ہے اولی اولو پڑھا جاتا ہے اولو اولائے پڑھا جاتا ہے اولائے اولاتھے پڑھا جاتا ہے اولاتھے اولائک پڑھا جاتا ہے اولئک اولئکم پڑھا جاتا ہے اولئکم سأوریکم پڑھا جاتا ہے سأوریکم